بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور اب سب کو میرا سلام پہنچے۔ کسی گھر میں کوئی بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹ تو سارے بول جاتے ہیں، لیکن جو محتاط لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں بولتے، کیونکہ جھوٹے پہ اللہ کی، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بہت شدید لفظ ہے، پر کوئی بندہ ایک دن میں جھوٹا نہیں ہوتا۔ پچھلے دنوں ہم نے جھوٹے میوں، جھوٹی بیویوں اور جھوٹے لوگوں کی بات کی تھی۔ اس پہ ماشاءاللہ اتنے کومنٹس آئے۔ لکی نے کہا کہ سر جن کے میاں جھوٹے ہوں گے ان کے بچے بھی جھوٹے ہوں گے۔ بالکل صحیح ہے، جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پودا ہوگا۔ اور نیلوفر نے کہا کہ سر جھوٹے کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، میرے بچے جھوٹ کو بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور نیلوفر نے مزید کہا کہ سر اسلام میں جھوٹ منع ہے، پھر بھی ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ میرے بچے جب اللہ کا خوف دل سے نکل جائے تو پھر بندہ جو مرضی گھٹیا حرکت کرے، یہ اس کا خوف ہے جو بندے کو لحاظ کراتا ہے، یہ اس کا خوف ہے، یا خوف نہیں ہے تو محبت ہے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ تو پھر آپ اس کے سامنے آپ کو ایک حیا مانے ہوتا ہے کہ یار کیا کہے گا وہ کہ اللہ کے بندے تو دعوے تو اتنے بڑے بڑے محبت کے کرتا تھا اور اول و آخر جھوٹا نکلا۔ فری نے کہا کہ سر میرا رشتہ ہو رہا ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے آگے لکھا ہے، وہ بہت مزیدار ہے کہ سسرال والے بہت بنتے ہیں، ہمیں ان کی طرف جانے کا من ہوتا ہے پر آنے نہیں دیتے، چیزیں چھپاتے ہیں، وعدے بھی پورے نہیں کرتے، جھوٹے کہیں کے، اور بس لڑکا ان کا ٹھیک ہے۔ میرے بچے رک جاؤ، یہ جو لڑکا ٹھیک ہے، امرود کا بچہ امرود ہی نکلے گا، آم کا بچہ آم نکل، اس گٹھلی سے انار نہیں نکل سکتا۔ تو اگر آپ کو یہ جتنے بھی سسرال والے جو وعدے پورے نہیں کرتے، ان میں ایک اور خوبی بھی بڑی کمال ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ سے پوچھیں گے آپ کیا دے رہے ہو، کتنا سونا ڈال رہے ہو، کیا کیا تحفے دے رہے ہو۔ ایون منگنی پہ آئیں گے تو خالی ہاتھ، یعنی اگر ادھر ادھر سے پکڑا کے کچھ چیزیں لائیں گے تو ان کی ورتھ نہیں ہوتی، اچھا بعد میں دے لیں گے، سونا بننے دیا تھا بنا نہیں ہے بعد میں کر لیں گے۔ شادی والے دن بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، خالی آ جاتے ہیں، یعنی ہم سوچ نہیں سکتے پر اٹ ہیپنڈ، اس دن بھی رک جانا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں بڑے جھوٹے نہیں نکلتے، کمال قسم کے دھوکے باز نکلتے ہیں۔ آپ کا زیور رکھ لیں گے، آپ کا سامان رکھ لیں گے، آپ کو گھر سے نکال دیں گے۔ سو چیزوں کو سمیل کرنا چاہیے لوگوں۔ اچھا سمیل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا قریب جا کے اس کو سونگنا شروع کرنا، لوگوں کو سمیل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، اور جو عملاً ان کی طرف سے اظہار ہو رہا ہے، ان سب کو اگر آپ کسی چیز میں ڈال کے ایسے کر کے گھمائیں تو جو اس میں سبق نکلے گا وہ آپ کی لرننگ ہوگی کہ یہ اس پہ فٹ بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے۔ ابھی دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں، عادت پکی ہو جاتی ہے نا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم عمرے پہ گئے ہوئے تھے، میں، میرے والد صاحب اور والدہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو مدینہ منورہ میں ہم نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا، تو وہاں 2-3 ویٹر آپس میں سرائکی میں لڑ رہے تھے، اور سرائکی تھے، ایک دوسرے کو انہوں نے مندے کہتے ہیں گالیاں نکال رہے تھے، گندی غلیظ۔ تو اب ابا اماں نے کچھ نہیں کہا، اگنور کیا، یعنی یوں ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد جب ان کو میں نے باہر چھوڑا، پھر میں اندر گیا، مینیجر کے پاس جا کے پیسے دیے، اور میں نے کہا کہ یہ تیرے چھوئر ہیں نا، یہ مندے کنڈے دن تو چنگی گال کہنی، مدینہ منورہ ہے، رسول دی جا ہے، تو بندے کو انہیں حیا آنی چاہیے دی۔ اچھا میں نے یہ 2-3 جملے کہے، اس نے میری بات سنی، انہوں نے کہا سائیں مندی گال ہے کٹ، اور پھر اس نے ان کو آواز دی، ان کو بلایا، اور پھر ان کو اس نے ماں بہن کی گندی گالیاں نکالی کہ تو سب مندے کنڈے دے ہوئے۔ اب وہاں سے میں آیا تو آئی واز اسمائلنگ، تو ابا نے پوچھا کیا ہوا، میں نے کہا جی کچھ نہیں ہوا، انفیکٹ جو اس کی عادت تھی مندے کڑھنے کی، گالی نکالنے کی، تو جب وہ ہر وقت وہ نکالتا ہوگا تو نیچے والے بھی تو ایک دوسرے کو نکالیں گے نا۔ میڈس کے بچے آپس میں نکالتے ہیں چونکہ ان کا میاں یا باپ نکالتا ہے۔ تو یہ جو جھوٹی والی ہے، یہ ایک وقت آتا ہے جب ہم بات بے بات، ہم نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کے جھوٹے لوگ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ دے فیل کمفرٹیبل۔ عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ جھوٹ بولے بنا، فرض کریں انہوں نے توری کھائی ہو
تو وہ بتائیں گے کہ ہم نے آج مٹن کھایا تھا، نام رہا دو مٹن پچھلے ہفتے کھایا ہوگا، پچھلے مہینے کھایا ہوگا، تو اگلے بندے نے کوئی آپ سے اس کو نمبر دینے ہیں، کوئی پیٹ سے نکلوانا ہے، یا بتائیں گے کہ ہم نے اپنی فلاں بیٹی کو اتنے سیٹ دیے تھے، خاک دیے ہوں گے، جو اب اپنی بہو کو ٹھیک سے کوئی نہ سیٹ ڈالنے پہ آمادہ ہیں، نہ اس کو کوئی کپڑا لتا دینے پہ آمادہ ہیں، عید سے برات پہ ان کا کھانا کرنے پہ تیار نہیں ہیں، اس کی خدمت خاطر پہ تیار نہیں ہیں، تحفے تحائف پہ تیار نہیں ہیں. اچھا صرف نظر ان کی ہوتی ہے لینے پہ، اور لینے کے لیے پھر وہ لوگوں کی باتیں لگا لگا کے سناتے ہیں، اور بعض دفعہ تو بنا بنا کے سکھاتے ہیں. اچھا جی، پاکستان 4171 سر اگر حد سے زیادہ جھوٹ بولنے والے سے پالا پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پتری دو ہی آپشن ہوتے ہیں، یا انسان ویسا بن جائے یا اس سے دور ہو جائے. جھوٹ بولنے والے کی قربت بالکل ایسی ہے جیسے کسی کوئلے والے کی قربت. اب اس کی دکان میں جا کے بیٹھو گے، سفید کپڑے آپ نے پہنے ہوں، جب آپ اٹھ کے آؤ گے تو کپڑے جگہ جگہ سے کالک لگی ہوگی. انفیکٹ یاد رکھیے گا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، لوگوں کے اعمال کا، ان کے افعال کا، ان کے افکار کا، ہر چیز کا اثر ہم لیتے ہیں، دوستوں سے لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے اگر واسطہ پڑ جائے تو ان سے دوری ہی بہتر ہے. کل اللہ میاں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے بندے، دنیا میں نے خود پاکستان میں کوئی 26 کروڑ بندہ پیدا کیا تھا، تمہیں یہی ملا تھا گھٹیا آدمی دوستی کے لیے اور تعلق کے لیے؟ دور ہو جانا چاہیے. اور جزاک اللہ خیر سر، یہ گلنار ہیں، آپ بہت کام کی باتیں بتاتے ہیں، اور یہ جو آپ نے اونرشپ کی بات کی یہ بہت اچھی تھی، اور جھوٹوں کے بارے میں بھی آپ نے بہت اچھی بات کی. بیٹا بہت شکریہ. AK234 شاہ، اچھا مجھے AK کا مطلب آزاد کشمیر سے ہوں گے. سر آن لائن بزنس میں جھوٹ بہت ہوتا ہے. اس والے معاملے میں آپ یہ کر سکتے ہو کہ جو لوگوں نے نیچے ان پہ کمنٹس دیے ہوتے وہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، اس میں جعلی ڈال سکتے ہیں، تو وہ آپ کر لے، ان کو پڑھ لیجئے، ریویو جس کو کہتے ہیں نا. تو ریویو میں دیکھنے کے بعد عام طور پہ پھر انسان دھوکہ نہیں کھاتا. دوسرا میرے بچے، جہاں لالچ کوئی دے گا ہم ہمیشہ لالچ میں پھنستے ہیں. مجھے یاد ایک دفعہ 1-2 سال پہلے کی بات ہے، 3 شرٹس کا پیک تھا، اور وہ انہوں نے کوئی بتایا کہ جی 1200 روپے میں 3 شرٹس، اور اتنی خوبصورت تصاویر. تو میں نے بھی آرڈر کر دیا. جب وہ آئیں تو وہ نامراد ایک تو لنڈے کی تھیں، اور وہ ایسی تھیں کہ کسی پہلوان کے سائز کی ہوں گی، ان کا کوئی سائز نہیں تھا، they were free سائز. یعنی یہ، اور پھر ہمارے گھر میں وہ ڈسٹر، چونکہ وہ جو فلیس تھی ہوتی اس کی تھی، تو ڈسٹر بنانے کے کام آئی. اب اس پہ کیا بندہ افسوس کرتا، لیکن اس طرح کے لوگوں کو ان کے جو آفرز ہوتی ہیں، غلطی تو میری تھی، مجھے لگا کہ 3 کا سیٹ ہے، اب یہ اتنے سے پیسوں میں آ رہا ہے تو اوکے آنے دیں، لیکن مجھے فیل ہونا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک چیز جو پاسبل نہیں ہے وہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو اس لیے جھوٹے لوگ ہماری زندگی میں آئندہ بھی رہیں گے، جھوٹے رشتے بھی رہیں گے. تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم قرض کرتے رہیں، ان کو برا بھلا کہتے رہیں، ان سے لڑتے رہیں، ان کو تانے بھی دیتے رہیں، ان کے منہ پہ بھی ان کی بے عزتی کرتے رہیں، تو یہ نرا عذاب ہے. دوسرا اس سے آسان ہے، اب وہ رستہ چھوڑ دیں. جیسے ایک سڑک زگ زیگ ہو، ٹوٹی ہوئی ہو، بندہ چھوڑ دیتا ہے. لوگوں کو چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے؟ آتیں چھوڑی جا سکتی ہیں، لوگ بھی چھوڑے جا سکتے. اور جو بری چیزیں ہیں جو ہم کو دنیا میں ڈی فیم کریں اور آخرت میں محروم کر دیں اللہ کی نعمت سے اور قربت سے، آپ سوچئے کیا کمایا؟ یعنی اینڈ آف دا ڈے ایوری تھنگ لاسٹ. تو یہ سودا تو کبھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس جھوٹے کی شکل یا ان کا گھر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.